الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، میرے کسی دوست نے اپنی شادی کی پہلی رات کا واقعہ مجھے بتایا ہے، جس کو سننے کے بعد مجھے یہ لگا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں میں بھی شیئر کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ عبرتناک قصہ آپ لوگوں میں بھی پہنچ جائے اور آپ میں سے کوئی بھی شخص اس طرح کی غلطی کر کے اپنی زندگی خراب نہ کرے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے بنا رہے ہیں۔ آپ لڑکا ہو یا لڑکی، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، رضوان نام کا میرا ایک دوست ہے، اس نے اپنی شادی کا عجیب واقعہ ہمیں بتایا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ کوئی من گھڑت کہانیاں قصیاں نہیں، بلکہ یہ سچا واقعہ ہے۔ پیارے دوستوں، رضوان کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میری شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات میرے لیے عجیب رات تھی۔ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میں پہلی بار اپنی بیوی کے پاس جاؤں تو میں اس کو کیا بولوں، یعنی کہ میں اس سے کیا باتیں کروں۔ اس کے بعد میں ہمت کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی دلہن بن کر بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر پہلے اس کو سلام کیا تو اس نے دھیرے سے سلام کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے جیسے ہی اس کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ بڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، خبردار، اگر تم مجھ کو ہاتھ لگائے تو مجھے ہاتھ مت لگانا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ تم تو میری بیوی ہو، آج ہماری شادی ہوئی، ہماری پہلی رات کی یادوں کو اس طرح سے خراب مت کرو۔ یہ سن کر میری بیوی کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، ہماری یہ شادی زبردستی کی شادی ہے، میرے گھر والوں نے میری مرضی کے خلاف میری شادی کر دی ہے۔ یاد رکھنا، تم کچھ بھی کر لو مگر تم میری محبت کبھی بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے، جیسے مانو میرے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں حیران اور پریشان سا ایک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں تو کیا کروں۔ خیر، اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو جیسے تیسے کر کے خود کو سنبھالا اور میں وہاں سے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ، تو میری بیوی کو نیک ہدایت دے دے اور میری عزت رسوا ہونے سے بچا لے۔ پیارے دوستوں، رضوان نے بتایا کہ مجھے ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کر رہی تھی، وہ مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کو محبت کر رہی ہے، بلکہ مجھ کو ڈر اس بات کا ہونے لگا تھا کہ اب معاشرے اور خاندان میں میری عزت کا کیا ہوگا۔ میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا اور ہمارے یہاں جب بھی کسی کے ساتھ شادی میں ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی عزت کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ اگر یہ صبح اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دے کہ یہ لڑکا تو نامرد ہے، اس لیے میں وہاں پر نہیں رہوں گی، میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، اور اگر یہ گھر جا کر واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ یہ میری بیوی ہے، اگر میں اس کے ساتھ زبردستی بھی کر لیتا ہوں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ میرے نکاح میں آئی ہے۔ مگر پھر میرے دل نے ایسا کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ خیر، اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اس سے بات تو کروں، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اگر ایسی بات تھی تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ مگر پھر مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میں اس سے کوئی بات کروں، اور میں سوچنے لگا کہ میں ایسی عورت سے منتیں کیوں کروں جس نے مجھ کو یوں ٹھکرا دیا ہے۔ اس طرح سے میں اللہ سے شکوے شکایتیں کرتا ہوا چپ چاپ سے سو گیا۔ جب اسے کسی اور سے محبت تھی تو اس نے میرے ساتھ نکاح ہی کیوں کیا، یا پھر اگر ایسی بات تھی تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو میں پہلے ہی اسے رشتے کو ختم کر لیتا، نہ تو بات شادی تک پہنچتی اور نہ ہی اس طرح سے ہماری زندگی خراب ہوتی۔
اس طرح کی باتیں سوچتے ہوئے میں سو گیا اور اس طرح سے صبح ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے گھر والے اس کو لینے کے لیے اس کو آ گئے اور وہ چپ چاپ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد کئی دنوں تک اس کی خیر و خبر نہیں ہوئی، یعنی کہ اس سے ہماری کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ مگر کچھ دنوں کے بعد میں اس کی امی کا فون ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ بیٹا آپ اپنی بیوی کو لینے نہیں آئے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اسے عقل آ گئی ہوگی، اس نے آنے کے لیے ہاں کر دی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں اس کو لینے کے لیے اپنی سسرال پہنچ گیا۔ میں نے وہاں پر بھی اس بات کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے اور وہ ویسی کی ویسی ہے جیسی ہی پہلی رات تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے واپس میرے پاس آئی ہے۔ اب گھر آنے کے بعد میں ہر روز میری بیوی چھت پر چڑھ کر کسی سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنے لگی، مگر میں نے کبھی اس کو اس بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ اتنی دیر کس سے باتیں کرتی ہے۔ بس میں نے اس کو ایک دن کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گھٹ گھٹ کر کیوں جی رہی ہے، اگر اس کو طلاق چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، مگر اس پر وہ کہنے لگی کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اب وہ میرے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رہنے لگی، مگر اس نے کبھی بھی میرے ساتھ بیوی جیسا برتاؤ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو پریشان کیا اور نہ ہی کبھی میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ پیارے دوستو، رضوان نے بتایا کہ میں ایک غریب گھر کا لڑکا ہوں اور ہم نے ہماری ساری جمع پونجی اس شادی پر خرچ کر دی تھی۔ اب ہم بالکل خالی ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں اس طرح سے ہمارے دن گزرنے لگے کہ میں دن میں کام کرنے چلا جاتا اور شام کو جب میں تھکا ہارا اپنے گھر آتا تو ساتھ میں اپنا کھانا بھی لے آتا اور رات کو اسی کھانے کو کھا کر سو جاتا۔ میں جب بھی کبھی گھر آتا تو میں دیکھتا کہ میری بیوی ہمیشہ مجھ کو اپنے فون پر ہی بات کرتی ہوئی ملتی، یعنی کہ وہ کسی سے بات کرتی ہوئی ملتی تھی۔ یہ بات دیکھ کر میرے دماغ میں بہت خراب ہوتا، مگر میں نے کبھی بھی اس کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا، اس سے کبھی بھی اس بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ ہر روز کس سے باتیں کرتی ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ رات کو میں سویا ہوا تھا کہ آدھی رات کو میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا کہ فون میرے کسی دوست کا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے اس دوست نے مجھ سے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا یہیں پر ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو یہاں پر بسم اللہ ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے تو اس کی بات پر یقین نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میری بیوی سچ میں گھر پر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی سچ میں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی گل چھرے کر رہی ہے۔ میں نے جا کر سیدھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ میں بہت غصے میں تھا اور گھر آتے ہی میں نے اس کے گال پہ ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا، جس سے اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ بہت ہو گیا تمہارا ناٹک، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور آج کے بعد تم اپنی شکل بھی مجھے مت دکھانا۔ آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو چکی ہو۔ اگر تم کو کبھی طلاق چاہیے تو مجھ کو بول دینا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد میں وہ اپنا سا منہ لے کر اپنے گھر چلی گئی، مگر اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھ سے طلاق نہیں مانگی۔ اس کے بعد میں کچھ ہی دن بعد گزرے تھے کہ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی، جس کے پیار میں وہ پاگل تھی، اس نے اپنا مطلب نکال کر کسی اور لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ اس بات کا اس کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اس نے ایک بار تو زہر کھا لیا تھا، مگر جیسے تیسے کر کے اس وقت تو وہ بچ گئی، مگر تھوڑے دنوں کے بعد میں اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی، یعنی کہ وہ اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھی تھی اور پاگل ہو گئی تھی۔ آج وہ پاگلوں کی طرح گلیوں میں گھومتی رہتی ہے۔ خیر پیارے دوستو، اس کے بعد میں رضوان نے بتایا کہ اسے مجھ کو 3-4 سال لگے واپس ایک نارمل انسان بننے میں اور اس بات کو سمجھنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں نے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور اللہ کے کرم سے وہ لڑکی بہت نیک نکلی۔
الحمدللہ آج میرے 3 بچے بھی ہیں۔ پتہ نہیں میں نے 3-4 سال حوصلوں سے گزارے تھے، اس کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بیوی کے طور پر تحفہ دیا ہے۔ پیارے دوستو، رضوان کہتا ہے کہ میری یہ بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میں جب ذرا سا بھی پریشان ہو جاتا ہوں تو وہ میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اگر میں کبھی بھی اپنے گھر آنے میں ذرا سا بھی لیٹ ہو جاتا ہوں تو وہ پریشان ہو اٹھتی ہے اور فون کر کر کے مجھ کو پاگل کرتی ہے۔ کئی بار تو ایسا دیکھ کر مجھ کو جھلجھلاہٹ آ جاتی ہے کہ اللہ کی بندی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو تم میری اتنی فکر کر رہی ہو۔ کئی بار میں سوچتا ہوں کہ عورت یہ بھی ہے اور عورت وہ بھی تھی۔ پیارے دوستو، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ میں پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہوں، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ پہلی عورت کسی بہم میں آ کر کس طرح سے اپنی پوری زندگی اور اپنی آخرت کو خراب کر لیا، مگر کچھ لوگ ہیں جو اب بھی کہتی ہیں کہ ایک ظالم انسان ہوں۔ میں نے اس پہلی عورت پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو چکی ہے۔ اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ 10 سال اس کے ساتھ کیا ہوا۔ خیر پیارے دوستو، اللہ ایسی عورتوں کو نیک ہدایت دے، مگر اس بات کا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ کسی سے ناتا رشتہ رکھنے سے زندگی سنور جائے گی۔ اس لیے آج کل کے لڑکے یا لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف کبھی بھی نہ جائیں، اس کے خلاف کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں۔ گھر والے جس کے ساتھ اس کی شادی کر دیں اس پر وہ صبر کر کے اس کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔